السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے نون مشدد اور میم مشدد کے قاعدے، یعنی نون پہ شد ہو تو غنہ کریں گے اور میم پہ شد ہو تو غنہ کریں گے۔ جب بھی نون اور میم پہ شد ہوتی ہے تو غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرانے کو کہتے ہیں، یعنی تقریباً 2 سیکنڈ ہم نے ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے۔ جب نون اور میم پر شد ہو تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، جیسے عم عم۔ اب میم پہ شد ہے تو ہم غنہ کر رہے ہیں، لیکن زبر کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ زیر زبر پیش کو ذرا سا بھی لمبا کیا جائے تو ترجمہ بدل جائے گا۔ ان ان عم ان۔ اب آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو میم پہ شد ہو اور نون پہ شد ہو تو آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ ان الذین ان الذین۔ اب نون پہ شد ہے تو ہم غنہ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ شد والا حرف ہمیشہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ ذال کو ہم نرم پڑھیں گے کیونکہ نرم 3 حروف ہیں، ثا ذال ذو، اور ان میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ زینہ یا مدہ ہے، جزم والی یا، پیچھے زیر 2 حرکات لمبا کریں گے اور نون کی زبر کو لمبا ہونے سے بچائیں گے۔ ان الذین عم یتساءلون۔ اگر ہم رک جائیں گے تو جزم لگا دیں گے۔ عم، اب میم پہ شد ہے تو ہم غنہ کر رہے ہیں اور میم کی زبر کو لمبا نہیں کر رہے۔ یتسا سا الف مدہ ہے، جب بھی حروف مدہ کے آگے حمزہ آ جائے گا، یہ بھی آپ ساری پریکٹس کر چکے ہیں، تو حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد حمزہ ہوگا اگلا حرف، تو یہ 4 حرکات لمبا ہو جاتا ہے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو ہم 4 حرکات لمبا کر لیتے ہیں اور کھڑی حرکات کو بھی، تو یہاں ہم 4 حرکات لمبا کریں گے۔ آگے واو مدہ ہے، جزم والی واو پیچھے کسی بھی حرف پہ پیش ہو تو وہ واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، اور اگر رک جائیں گے تو یہاں زیر زبر پیش پہ رکیں گے تو ہم جزم لگائیں گے، کیونکہ وقف کے قاعدے ہم کر چکے ہیں۔ عم یتساءلون۔ من الیم من الیم۔ اب میم پہ شد ہے تو ہم غنہ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جزم ہے، جزم والا حرف بھی ہمیشہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، جیسے اس پہ نون پہ زبر ہے تو نون کی زبر لام سے ملے گی۔ من ال انا الینا ان۔ اب نون پہ شد ہے تو ہم غنہ کر رہے ہیں اور نا کو ہم لمبا کر رہے ہیں کیونکہ الف مدہ ہے اور آگے حمزہ آ گیا، تو ہم نا کو 4 حرکات لمبا کریں گے کیونکہ آگے حمزہ ہے۔ انا الینا، لئی یا لین ہے، جزم والی یا پیچھے زبر، جزم والی یا ہو اور پیچھے کسی بھی حرف پہ زبر ہو تو اس کو بغیر کھینچے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ نا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ انا الینا اجلہن اجلہن۔ اب نون پہ شد ہے تو ہم غنہ کر رہے ہیں، جب بھی نون اور میم پہ شد ہو تو ہم غنہ کریں گے، اور اگر ہم غنہ والے حرف پہ سٹاپ کریں گے، جیسے نون پہ شد ہے تو یہاں ہم اگر ہننا نا نہیں پڑھیں گے، زبر نہیں پڑھیں گے، تو غنہ ہم کریں گے لیکن زبر نہیں پڑھیں گے۔ اجلہن اجلہن، ایسے سٹاپ کریں گے۔ علی النبی علی النبی۔ نون پہ شد ہے تو ہم نے غنہ کیا ہے، اور اگر ہم یہ کی جگہ سٹاپ کریں گے تو جزم لگ جائے گی زیر کی جگہ، تو ہم سٹاپ کریں گے علی النبی علی النبی۔ ام الکتاب میم پہ شد ہے تو ہم غنہ کر رہے ہیں اور میم کی پیش کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پہ جزم ہے۔ ام
उम्मुल कीता, ता अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। और अगर हम यहाँ पे रुक जाएंगे तो ज़ेर ज़बर पेश वाले हर्फ पे जब हम सांस तोड़ते हैं या ख़ुद रुकते हैं, रुक जाएं या सांस टूट जाए तो जज़म लगा देते हैं। तो यहाँ हम जज़म लगाएंगे तो जैसे ही बा पे जज़म लगाएंगे तो ये कलकला वाला हर्फ बन जाएगा, क्योंकि आप कलकला के रूल्स भी पढ़ चुके हैं। उम्मुल किताब, किताब, उम्मुल किताब। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा कि जब भी नून पे शद होगी और मीम पे शद होगी तो हमने गुन्ना करना है, और गुन्ना नाक में थोड़ी देर आवाज़ के ठहराने को कहते हैं। आज का लेसन इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।